السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ توسیع لیکچر کے حوالے سے آج ہم اس ایکسٹینشن لیکچر میں اس جمعہ کے موقع پر آج ہم بات کریں گے یعنی کرنے کا کام، یعنی آخر ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان اہداف پہ آؤں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم کچھ یعنی مقدمہ، یا آپ اس کو ایک مقدمے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ کچھ تمہیدی باتیں ہم کریں گے اپنے تعارف کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعارف کیا ہے، یعنی ہم مسلمان جب ہم ہمارا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم مسلمان کیا ہے۔ تو اصل میں یعنی ہمارے سامنے بہت سارے یعنی اس سوال، یہ جو سوال ہے کہ ہم ہیں کیا، تو اس سوال کے مختلف جوابات ہمارے سامنے ہیں۔ مثلا ہم کوئی یعنی مخصوص تنظیم نہیں ہے، کوئی مخصوص آرگنائزیشن ہم نہیں ہے، ہم کوئی لسانی قوت نہیں ہے کہ جن کو زبان کی بنیاد پر جن کو قائم کیا گیا ہے، یا کوئی قبائلی قوت بھی نہیں ہے کہ جن کو مطلب کسی قبیلے کی بنیاد پر یعنی یہ قبیلہ جو ہے ان میں کچھ یگانگت اور ہم آہنگی ہے تو اس بنیاد پر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے رنگ و نسل یعنی اس بنیاد پر بھی ہم کوئی قوم نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو بنیادی تعارف ہے کہ ہم امت ہے۔ بس میں رہی ہے یعنی ہم امت ہے، صرف امت ہی نہیں بلکہ امت خیر اور امت مرحومہ، یعنی امت خیر یعنی جو سراپا خیر ہے، اور امت مرحومہ یعنی جن پہ رحم کیا گیا ہے، یعنی جو مرحوم ہے یعنی رحم کی گئی امت۔ تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اگر نصوص کی طرف دیکھیں تو قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ آل عمران میں ہر ایک مسلمان کی زبان پر جو قرآن مجید سے مانوس ہے تو اس کی زبان پر یہ آیت ہوتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں یا تمام امتوں کے مقابلے میں آپ سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس یعنی جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی آپ کو صرف اپنے لیے نہیں جینا بلکہ آپ کو پیپل اورینٹڈ بننا ہے، یعنی آپ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر آپ کو یعنی ان کو یعنی نور کی طرف لانا ہے، اخرجت للناس۔ تو یہی اس کا مفہوم ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور وتؤمنون باللہ، اور آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی اچھا آواز صاف نہیں آ رہی، مطلب باقی تو میرے خیال سے تھوڑی سی وائریشن ہو جاتی ہے آواز میں جیسے نہ میں باسان باقی آواز شیون باقی اصل باقی بہان نا تیل تو میں باسان موبائلس کرو تو والیوم بڑھائیو۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ٹھیک ہے، یہ یعنی اس امت کی خاصیت ہے، یعنی امت کے جو افراد ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والی امت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سنن ابی داود کتاب الفتن والملاحم کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امتی ہذہ امت مرحومہ، یعنی میری یہ جو امت ہے یعنی امت مسلمہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو امت مرحومہ کہا گیا، یعنی جن پہ رحم کیا گیا۔ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، یعنی ان پہ عذاب آخرت میں نہیں ہوگا۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی توحید موجود ہوگی
تو اس کو بالآخر یعنی جہنم سے نکالا جائے گا. بس میں رہی ہے یہ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ ہے. تو عذابها فی الدنیا یعنی جس طریقے سے آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لیس علیہ عذاب فی الاخر یعنی کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی وہ عذاب نہیں ہوگا جو عذاب کفار کو ہوگا یعنی ان کے مقابلے. بس میں رہی ہے عذابها فی الدنیا اب ان کو عذاب دیا گیا ہے دنیا میں کیا الفتن ٹھیک ہے والزلازل اور مختلف یعنی آزمائش الفتن آزمائش والزلازل اور اسی طریقے سے زلزلے اور والقتل اور قتل و غارت. ٹھیک تو یہاں تک کلیئر. تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو امت مسلمہ ہے اس کے دو پس یعنی ایک تو امت یعنی امت خیر اور دوسرا یعنی امت مرحومہ. بس میں آ رہی ہے. تو اب دیکھیے کہ اس امت یہ جو اتنی بڑی امت ہے اس کی بنیاد کس میں اس کی بنیاد عقیدہ توحید پہ ہے. یہ بات تو کلیئر ہے یعنی ہمارا سارا جو امت کا نقشہ ہے یہ اس کا جو محور ہے یہ اگر یہ امت گھومتی ہے تو اسی عقیدہ توحید کے ارد گرد گھومتی ہے. بس میں آ رہی ہے. بلکہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر کے بڑے علماء اہل حدیث میں تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء اہل حدیث کو نہیں پڑھتے. بر صغیر کے علماء تو ہمیں یعنی عرب علماء کے مقابلے میں تو ہم ان کو کوئی درجہ دیتے ہی نہیں. اگر یہاں سے مثلا عرب کا کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے اور یہاں سے مولانا حنیف ندوی نے کوئی بات کہی ہے تو ہم مولانا حنیف ندوی صاحب کی بات کو مسترد کریں گے. اتنی جرات تو ہم میں ہے یعنی اتنی عزت تو ہم کرتے ہیں اپنے اکابر کی. تو بہرحال مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو ان میں ایک کتاب ہے اساسیات اس پر بار بار اس کا ذکر آتا ہے. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے توحید کے حوالے سے کہ یہ ایک فعال اور حد درجہ انقلابی عنصر ہے. کون یعنی توحید جس کو مان لینے کے بعد عمل و سیرت کا نقشہ بالکل بدل جاتا ہے. یعنی جو صحیح موحد ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی دنیا میں یعنی عملی دنیا یعنی جو اس کی عملی دنیا ہوگی اس میں اور اس کی قولی دنیا ان دونوں میں کوئی تضاد ہوگا ہی نہیں. بس میں رہی ہے یعنی توحید جو ہے یہ انسان کا جو عمل و سیرت کا جو نقشہ ہے اس کو تبدیل کر کے رکھتا ہے. بس میں رہی ہے. یہ ایک قوت کا نام ہے ایک محرک اور زندہ عامل سے تعبیر ہے. یہ قوت ہے یعنی توحید. تو آپ یعنی توحید سے ہی یعنی ایک بندے کا سوشل بیہیویئر طے ہوتا ہے. توحید سے ہی یعنی جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا ویسا ہی آپ کا سوشل بیہیویئر بھی ہوگا. اب آپ دیکھیے سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین. بس میں یعنی کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جو یوم الدین کو جھٹلاتا ہے یوم الدین کی تکذیب کرتا ہے. یوم الدین ہے ارأیت الذی یکذب بیوم الدین فذلک الذی یدع الیتیم. اب یہ اس کا سوشل بیہیویئر ارأیت الذی یکذب بالدین اس کا عقیدہ ہے. اب اس حساب سے جو اس کا سوشل بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ فذلک الذی یدع الیتیم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی جیسا اس کا عقیدہ ہوگا ویسا ہی اس کا سوشل بیہیویئر بھی ہوگا. بس میں رہی ہے. تو یہ ہے عقیدہ توحید. اب اس کے بعد امت جن اجزاء پہ کھڑی ہے تو اس میں ایک ہے تصور تراحم یعنی ایک دوسرے پر رحم دل ہونا. بس میں رہی ہے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. یہ امت کے جو افراد ہیں ان میں ایک نمایاں خصوصیت ہے یعنی وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور رحم کی وصیت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے نہیں ہوتے. یعنی مسلمان جو ہوگا وہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم. بس میں رہی ہے یعنی آپس میں رحم دل. ہاں یہ بہت زیادہ رحم چاہے مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو. اب ہمارا یہ تصور دن بدن مفقود ہوتا جا رہا ہے کہ ہم انہی کے لیے رحم دل ہوتے کہ جن کے ساتھ ہماری مسلک کی وابستگی ہوتی ہے. بس میں رہی ہے. تو یہ مسائل ہے کہ اگر آپ میری آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو تبھی جا کر میں آپ کے ساتھ ولا کے تعلقات رکھ سکتا ہوں یعنی محبت کے تعلقات قائم کر سکتا ہوں. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی چاہے کوئی بھی ہو انفک منک و ان کان اجدا یعنی ناک اگر کٹی ہوئی بھی ہو تب بھی آپ ہی کے جسم کا حصہ ہے. تو بہرحال اگر مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو تو بہرحال یہ مسلمان ہے. مسلمان کے مقابلے میں ہم کسی غیر کو ترجیح نہیں دے سکتے. سمجھ رہی ہے. تو اسی طریقے سے لسانی رنگ و نسل اور طبقاتی تفریق سے مبرہ یعنی یہ جو امت ہے اس کو لسانی تفریق رنگ و نسل کی جو تفریق اور طبقاتی تفریق جو ہے اس سے بھی اس کو مبرہ رکھا گیا. باہمی الفت یعنی آپس میں محبت کرنے والے. بس میں رہی ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے ملنے والے.
اللہ کے لیے دور ہونے والے. اسی طریقے سے حق کی تلقین کرنے والے, تواصی بالحق, عدل اور آفاقیت. آفاقیت مطلب اسلام جو ہے یہ یونیورسل ہے, اور اس کا ہر ایک فرد یونیورسل ہونا چاہیے. اس کا ذہن صرف اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ محدود نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا ذہن آفاقی ہونا چاہیے, یعنی وہ امت کے مسائل کے اعتبار سے سوچنا چاہیے, بس ہماری یعنی امت کی لیول پہ سوچنا چاہیے وغیرہ. تو یہ اس کے بنیادی تصورات ہیں. مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت ایک درخت کے معنی, یعنی درخت اس طریقے سے نیچے عقیدہ توحید, یہ آپ ایک درخت ہے امت, نیچے عقیدہ توحید, پھر یہاں سے ایک تصور, پھر باہمی الفت, پھر عدل, پھر تواصی بالحق, پھر آفاقیت. تو یہ اس کے پھر مختلف اجزاء, لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے. اور اسی کو لے کر پھر آپ دیکھیے کہ یعنی ہم کہاں تک, یعنی مسلمان جو تھے, مسلمان بحیثیت مجموعی جو مسلمان تھے, ہم کہاں تک یعنی پھیلے ہوئے تھے. بس میں یہ یعنی مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو یہ ہمارا بنیادی ماضی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کہاں سے خلافت راشدہ سے لے کر پھر بنو امیہ, پھر بنو امیہ سے بنو عباسیہ, پھر مملوکز مصر میں, پھر مملوکز کی یعنی زوال پذیری تنزل جو ان کا ہے 1517 میں, پھر یہاں سے 1299 میں یہاں سے آٹومنز پھر ابھرتے ہیں وہاں, تو قسطنطنیہ فتح ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک یورپ, مطلب تقریباً نصف یورپ پھر آٹومنز کے قبضے میں آتا ہے. یہاں سے وسط ایشیا, یہاں سے پھر آپ دیکھیے مڈل ایسٹ, یہ سب مسلمانوں کے تصرف میں, یہ سب جو علاقے تھے مسلمانوں کے تصرف میں تھے. آپ یہاں سے دیکھ سکتے, نقشے سے آپ اندازہ کر سکتے, نارتھ افریقہ, اسپین, اٹلانٹک اوشن, فرانس, یورپ, بینزنٹائن امپائر, پرشین امپائر, ٹھیک ہے, بغداد, یہاں سے انڈیا, یہاں سے سینٹرل ایشیا, یہاں سے پھر عرب تو ظاہر سی بات ہے یہ ہے ہی, اور اسی طریقے سے دمشق. تو پھر تو یہ مطلب یہ جو مسلمانوں کا یہ جو سسٹم تھا یہ بہت مضبوط تھا, ٹھیک ہے, یہ ایکسپینشن بہت زیادہ مضبوط تھا. اس کے بعد آپ مطلب سینٹرل ایشیا کے علاقے دیکھیں, ترکستان وغیرہ, اس طریقے بخارا, تو یہ سب مسلمانوں کے یعنی تصرف میں آ چکے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک اچھا اب دیکھیے دور نبوی یعنی 11 ہجری تقریباً 571 سے لے کر یعنی 632 تک, ٹھیک ہے, 11 ہجری تک. اس کے بعد خلافت راشدہ 632 سے لے کر 661 تک. اس کے بعد خلافت بنو امیہ 661 سے لے کر 750 میں ان کا زوال ہوتا ہے. اس کے بعد اسی دور میں 711 میں برابر وہاں مسلم سپین میں اندلس, یعنی مسلم سپین میں جو سپین ہے جس کو آپ اندلس کہتے ہیں, تو وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. اور وہ تقریباً عبداللہ احمر تک, یعنی جو لاسٹ جو رولر تھا, یعنی جو لاسٹ جو رولر تھا نا, یعنی اب یہاں اسپین میں عبداللہ احمر اس کا نام تھا. تو ان کی جو یعنی پھر جو ان کو تخت تاراج کیا گیا, ان کو پھر معزول کیا گیا, وہ پھر ڈیٹ بنتا ہے 1492, ٹھیک ہے, 1492 عیسوی, 1492 عیسوی, یہ ہجری نہیں ہے عیسوی ہے. اسی طریقے سے پھر یہاں سے خلافت بنو عباسیہ برابر 750 سے لے کر یعنی 1258 تک, اور 1258 میں پھر منگول سے حملہ کیا بغداد پر, ان کی کیپٹل بغداد تھی. اس کے بعد پھر مملوکس 1517 عیسوی تک, ٹھیک ہے, عیسوی. اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ 1299 سے لے کر 1924 تک کمال اتا ترک نے پھر اس کو ڈما, یعنی 6 صدیوں پر مشتمل آٹومنس, یعنی آج کے تقریباً 60 جو ممالک ہیں ان پر آٹومنس کا کنٹرول تھا. بس میرا اب غلطیاں بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا. تو مسلمانوں کا دور قیادت, اس پہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بنیادی باتیں لکھی ہیں, مسلمانوں کی قائدانہ خصوصیات. تو ابو الحسن ندوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ مسلمان میدان میں آئے, دنیا کی رہنمائی کی باغ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی, اور ان بیمار قوموں کو رہنمائی کے اس منصب سے معزول کیا جس پر وہ قابض ہو گئی تھی, اور جس کو انہوں نے کبھی صحیح طور پر استعمال نہیں کیا, یعنی انہوں نے ناجائز طور پر ان تصرفات کو استعمال کیا تھا, ان مختلف عہدوں. تو مسلمانوں نے دنیا کے انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر متوازن اور صحیح رفتار کے ساتھ صحیح منزل کی طرح بڑھنا شروع کیا. ان میں وہ تمام صفات جمع تھیں جو ان کو قوموں کی رہنمائی کے منصب جلیل کا اہل ثابت کرتی تھیں, اور ان کی نگرانی اور قیادت میں قوموں کی فلاح و سعادت کی ضمانت کرتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے
ان امتیازی اوصاف پہ بات کی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. یہ ان کی ایک کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، اور معرکۃ العرح کتاب ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. اور اس کا ترجمہ بھی ہے اصل میں عربی میں ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. اس کا انگلش میں ترجمہ ہے اسلام اینڈ دی ورلڈ. آپ انگلش میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں. تو بہرحال ان کے پاس آسمانی، یہ ایک خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کی ان کے پاس آسمانی کتاب اور الہی شریعت تھی. اس میں آ رہی ہے نمبر 1، وہ حکومت اور قیادت کے منصب پر مستحکم اخلاقی تربیت اور مکمل تہذیب نفس کے بعد فائز ہوئے تھے. یعنی پہلے ان کا تزکیہ نفس کیا گیا تھا، ان کے نفس کی تہذیب کی گئی، ان کو تربیت کی گئی تھی. وہ کسی قوم کے خدمت گزار اور کسی نسل و وطن کے نمائندے نہ تھے. ایک اہم خصوصیت ہے. سمجھ رہی ہے؟ اسی طریقے سے انسان مجموعہ ہے جسم و روح، قلب و عقل و جوارح کا. تو انسان حقیقی سعادت اور فلاح اس وقت حاصل نہیں کر سکتا اور انسانیت کو متوازن ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کی تمام قوتیں متناسب طور پر اس کے مرتبے شایان شان نشو نما اور پرورش نہ پائیں. بس میں یعنی جسم و روح، مادیت اور روح، بس میں مٹیریلزم اینڈ اسپرچویلٹی، یہ مطلب ساتھ ساتھ میں ہونی چاہیے. قلب اور یعنی عقل، ریشنلٹی اور قلب، دل. تو یہ سب چیزیں مسلمانوں نے یعنی ان میں بیلنس اور ان میں توازن قائم کیا. بس میں رہی ہے. تو یہ ان کی کچھ خصوصیات. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ اس کے بعد پھر مسلمان اپنے فرض منصبی سے پھر بھاگ گئے. جب مسلمانوں نے یعنی بے اعتنائی اختیار کی، جب مسلمان یعنی اس ہدایت سے محروم ہو گئے، اس ہدایت سے انہوں نے غفلت برتی، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. بالکل اسی طرح جس طریقے سے یہودیوں کا بنی اسرائیل کا حال ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یعنی ہر جگہ پر یعنی ذلت اور مسکنہ. تو یہی پھر مسلمانوں کا حال بس میں آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر مغربی تہذیب ابھرتی ہے. سب سے پہلے تو اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی صلیبی جنگوں پر، یعنی کروسیڈز پر. تو 1095 عیسوی میں کروسیڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 1271 عیسوی تک صلیبی جنگیں رہتی ہیں، یعنی تقریباً 2 صدیوں پر مشتمل ہے. یعنی جو کروسیڈ سے صلیبی جنگیں ملٹری بنیادوں پر انہوں نے 200 سال تک مسلمانوں کے خلاف یعنی نبرد آزما رہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں کی. بس میں رہی ہے. لیکن اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم یعنی مسلمانوں کو کبھی بھی ملٹری بنیادوں پر، فوجی بنیادوں پر اور طاقتوں پر ہم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے، کیونکہ یعنی اگر فوجی اعتبار سے دیکھیں، اگر ملٹری بنیادوں پر دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے. بس میں رہی ہے. یعنی مسلمان آسمان پر ہیں اور ہم زمین پر ہیں. تو یہ مسئلہ تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد 200 سال خفانے کے بعد انہوں نے پھر ایک نیا طرز عمل اختیار کیا، جس کو انہوں نے نام رکھا اسپرچول کروسیڈز. آپ کو پتا ہے کہ یعنی یہ جو ویسٹرن جو مغربی جو علاقے تھے یہ پہلے ڈارک ایجز میں تھے، جس کو آپ دورے یعنی قرون مظلمہ کہتے ہیں. سمجھ قرون مظلمہ یعنی یہ بالکل ظلمت میں تھے. بس میں رہی. اور اس کا اعتراف تو بہرحال یعنی آپ کو مستشرقین کی کتابوں میں بھی ملے گا. یہ کوئی ہم تعصب کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہے تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان کو ڈارک ایجز میں دکھانا ہے. نہیں، بلکہ نان مسلمز بھی ہے، جو ان کے جو رائٹرز سے جن کو ہم اورینٹلسٹس کہتے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں یعنی یہ قبول اور ایکسپٹ کرتے ہیں. ہسٹری آف دی عربز آپ پڑھے پی کے ہٹی کی، تو وہاں پہ انہوں نے صراحتاً ان چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اس کے بعد اب ان ڈارک ایجز سے نکلنے کے لیے انہوں نے ایک مہم جاری کی، اسپرچول کروسیڈز. یعنی اب مسلمانوں کا جو لٹریچر ہے، چاہے وہ سائنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ریلیجس سائنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوشل سائنس کے حوالے سے ہو، تو ان تمام چیزوں کو پڑھائی جائے. اور چونکہ اس کو پڑھنے کے لیے پہلے عربی سیکھنی ہوگی، تو اب عربی جو ہے انہوں نے عربی سیکھنی شروع کی. بس ماری ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر مزید جا کر یعنی پہلے انہوں نے عیسائیت سے، کرسچینٹی سے تنگ آ کر انہوں نے اس سے براءت اختیار کی. یعنی اصل میں کرسچینٹی نے بہت ساری چیزوں پہ، تحقیق پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی. جو یورپ کی ہسٹری ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عیسائی دنیا کی یہی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے تحقیق پر بھی پابندی لگائی. جو کلیش بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن تھا وہ یہی تھا
اگر جان ڈراپر کی آپ کتاب پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو وضاحتاً یہ چیزیں ملیں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے بہت سارے اس وقت کے جو سائنٹسٹس تھے یا انٹلیکچوئل ایڈیٹرز جو تھے ان کو پھانسی پہ چڑھا، ان کو مصلوب کیا، اور کچھ کو یعنی انہوں نے یعنی آگ میں جلایا۔ گیلیلیو بھی جو تھے وہ بھی یعنی اس کے شکار ہوئے اس ظلم میں، تو وہ بھی ایک وکٹم تھے۔ تو لیکن اب اس کے نتیجے میں اس کے رد عمل میں پھر ایک تحریک ابری جس کو انہوں نے نام رکھا دی پیریڈ آف انلائٹنمنٹ، دور تنویری جس کو آپ کہتے ہیں۔ بس میں رہی ہے یعنی اب یعنی ہمیں جو بادشاہ کا ہے وہ بادشاہ کو دے دو، اور جو یعنی خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو۔ وہ سیکولر کانسیپٹ جو ہے وہ یہیں سے پھر ابھر کر سامنے آئے، اور فیمنزم کے کانسیپٹس بھی تقریباً یہیں سے ابھر کر سامنے آتے ہیں، اگرچہ اس مطلب معیار پر نہیں تھے، لیکن بہرحال یعنی ان کی جو اگر آپ دیکھیں یعنی ان کا جو ڈرائیونگ پوائنٹ ہے وہ یہی تھا۔ اسی طریقے سے یعنی بہت اس کے رد عمل میں یعنی عیسائیت نے جو مظالم ڈھائے تمام یورپی دنیا پر، تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے افکار اور بہت سارے گمراہ کن نظریات بھی سامنے آئے۔ تو ایک دی پیریڈ آف انلائٹنمنٹ، دور تنویری یعنی مذہب سے دوری۔ اگر آپ نے یعنی آگسٹ کامٹے کا اگر آپ نے وہ یعنی لا آف 3 اسٹیجز اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ اب ہم نے یعنی مذہب سے ہم آزاد ہو چکی ہے، تہذیب جو ہے یہ مذہب سے آزاد ہو چکی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اب مذہب کے بارے میں وہی بندہ سوچ سکتا ہے کہ جو بیمار ذہن ہو۔ ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، تو یہ تو آپ نے بارہ سنا ہوگا، تو بہرحال اس کا بھی ایک اپنا پس منظر ہے۔ تو اس کے بعد اس میں بہت زیادہ لٹریچر ڈیولپ ہوا، آپ کو پتا ہی ہے، سائنس کے اعتبار سے یہ ترقی یافتہ ہوئے، اسی سوشل سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ان کا نام ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر فن میں یعنی یہ ہر فن مولا بنی، اور اس کے بعد پھر جا کر آپ کو پتا ہے کہ دور تنویری کے بعد اب ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اب اپنے علاقوں کو انلائٹن کرنے کے بعد اب یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی اس فکر سے یعنی متاثر کریں، اور باقی لوگوں تک بھی اپنے افکار اور اپنے نظریات اور اپنے جو یعنی مطالب ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، باقی قوموں تک پہنچائیں۔ بس نہ رہی ہے۔ تو اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے جس کو دور استعماریت کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ کولونیلزم کہتے ہیں، پیریڈ آف کولونیلزم۔ تو انہوں نے بہت سارے علاقوں کو کولونائز کرنے کی کوشش کی۔ بس میں رہی ہے۔ تو ایڈورڈ سعید نے بہت اچھی بات لکھی ہے اورینٹلزم میں کہ یعنی انہوں نے ایک تصور پیش کیا، ایک نیریٹو اور ایک بیانیہ پیش کیا، یا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ بیانیہ یہ تھا کہ ہم یعنی جو ہے ہم تزکیہ والے لوگ ہیں، یعنی ہم ریفارمڈ لوگ ہیں، یعنی ہم انلائٹنڈ لوگ ہیں، یعنی ہم کو یعنی ہم علم سے اب سرشار ہو گئے ہیں، لیکن باقی لوگ جو دنیا میں ہیں جو ہمارے مقابلے میں ہیں وہ سارے یعنی ریفارم لیس ہیں، یعنی ان کے یہاں کوئی ریفارمیشن نہیں ہے۔ تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ریفارم کریں۔ تو اس نام پر انہوں نے بہت سارے علاقوں کو کولونائز کرنے کی کوشش کی، اور اسی کو ہم پیریڈ آف کولونیلزم یا دور استعماریت کہتے ہیں۔ جیسے مثال طور پر افریقہ کے علاقے، مصر، مڈل ایسٹ کے علاقے، اسی طریقے سے دنیا بھر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ وغیرہ، انڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، تو سب کانٹیننٹ بھی اس سے مستثنا نہیں رہا۔ تو اس کے بعد جو اور ایک دور آیا پوسٹ ماڈرنزم، ما بعد جدیدیت، تو اس میں جو لٹریچر وافر مقدار میں جو ڈیولپ ہوا تو اس کے بھی بہت سارے اثرات یعنی فکری اثرات جو ہے، نظریاتی جو اثرات ہیں تو وہ یعنی امت کے ذہن پر پڑے۔ اور اس کے اگر آپ دیکھیں مطلب اس کے پیرلل میں استشراقیت، اورینٹلزم، یعنی وہ اورینٹلسٹس کے کچھ تو مطلب نیک جذبات کے ساتھ بھی یعنی جنہوں نے اسلام کو پڑھا، کچھ اس لیے اسلام کو پڑھنا چاہتے تھے کہ مطلب اس سے غلطیاں نکالے، تو ان کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، اور اس فن کو ہم اورینٹلزم یعنی استشراقیت کہتے ہیں۔ یعنی جب یعنی ویسٹ نے یعنی ایسٹ کو پڑھنا شروع کیا، جب ویسٹ نے دیکھا کہ آخر یہ ایسٹ والے ان کا ماضی اتنا شاندار، اس کی وجہ کیا ہے، تو ان ٹیکسٹس کو یعنی ان وجوہات کو ڈھونڈتے یہ ان ٹیکسٹس پر پہنچے، ان متون پر پہنچے، اور اس کے بعد ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور پھر قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، سیرت نبوی پہ سوالات اٹھائے، حدیث لٹریچر پہ سوالات اٹھائے، اور فقہ پہ بھی سوالات اٹھائے گئے۔ تو ان کے زیر اثر پھر جو آئے ان کو ہم مسلم متجددین کہتے ہیں، یا جس کو ہم مسلم ماڈرنزم کہتے ہیں، مسلم جدیدیت، یعنی اب یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ بس میں رہی ہے۔ تو اب ان کی بات اگر یہ کوئی بات کرتے تو اس کا اتنا وزن یا اس کو اتنا یعنی اتنی تشہیر اور اتنا پرچار نہیں ملتا
मुस्लिम सोसाइटी में। अब क्या करना है, अब विद इन मुस्लिम कम्युनिटी यानी आप कुछ बंदों को उठाओ कि जो बज़ाहिर मुसलमान हो, कलिमा पढ़ने वाले हो और मुसलमानों में उनका अच्छा खासा तशख़्ख़ुस भी कायम हो, तो अब उनको उठाकर वो इस इस्तिशराक़ीन या मुस्तशरिकीन की तर्जुमानी करना शुरू करे और इस इस्तिशराक़ी फ़िक्र के तर्जुमान बने, और आज भी है। तो इसकी एक मिसाल राशिद शाज़ भी है। राशिद शाज़ जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आज बहैसियत इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर भी है, तो वहाँ पे उनकी बहुत सारी किताबें, और हमारी बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे नौजवान उनसे मुतासिर भी हैं। उनकी एक इदराक ज़वाल उम्मत एक किताब है 2 जिल्दों पे। इसी तरीके से यानी मुसलमान की बाज़याफ्त पर उनकी किताबुल उरूज वगैरह वगैरह, ला यमूत, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। तो बहरहाल वो जो कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल आप जोसेफ शाख्त को लीजिए और गोल्डज़ियर को लीजिए, वो वही, यानी आप यूं समझ सकते हैं कि उन्होंने उनके जो नजरियात हैं, उनके जो उसूल है हदीस लिटरेचर के हवाले से, तो उनको उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। बस में आ रही है। तो ये अब तर्जुमान बने, यानी दे आर नॉट बल्फाज़ दीगर, दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, नाउ दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, नाउ दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। बस में आ रही है। तो ये मसला है। अच्छा, अब मोहम्मद असद को आप जानते हैं कि मोहम्मद असद साहब जो थे ये पहले यहूदी थे, उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनकी बहुत सारी किताबें, उन्हें एक किताब इस्लाम एट द क्रॉसरोड्स, तो उसके पेज नंबर 69 पे इन्होंने लिखा है कि जब यानी वेस्ट, देखिए कि वेस्ट जो है, इट वाज देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट यूरोप कंसीव्ड इटसेल्फ एज ए यूनिटी, यानी पहली दफा तारीख में आप देखते हैं कि यूरोप मुत्तहिद हुआ। क्यों मुत्तहिद हुआ? एंड इट वाज ए यूनिटी अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। ये जो इत्तेहाद इनका हुआ, इसका बुनियादी मकसद इस्लाम था। बस में आ रही है, यानी इसका बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद इस्लाम था। तो ये अबुल हसन नदवी कहते हैं कि ये फितना जो था, यानी कॉलोनियलिज्म के नाम पर, एनलाइटनमेंट के नाम पर, पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर, तो ये फितना इर्तिदाद से भी ज्यादा नाजुक वक्त और खतरे की घड़ी थी। क्योंकि इससे क्या हुआ, यानी इससे हर एक चीज मुतासिर हुई। यानी जब यानी मगरिबी लोग जब आपके इलाके में घुसे, तो वो अपनी तहजीब को लेकर घुसे। उसमें आ रही है, अपने नजरियात लेकर, अपने अफकार लेकर, अपने सोशल साइंस को लेकर, अपनी हर एक चीज को लेकर वो आपके इलाके में घुसे। और उसके बाद इसका नतीजा क्या हुआ, फिर क्या चीजें मुतासिर? नंबर 1, मुसलमानों का बुनियादी तशख़्ख़ुस। समझ आ रही है, यानी मुसलमानों का जो अपना तशख़्ख़ुस था, एक अपनी आइडेंटिटी थी, तो उस तशख़्ख़ुस को यानी मुतासिर किया गया, वो फिर यानी इसके ज़ेर असर आ गया। क्योंकि इब्न खल्दून ने भी लिखा है कि अल मगलूब युकल्लिदुल गालिब, यानी जो मगलूब होता है, यानी जो मगलूब कौमें होती है, उनमें बहुत ज्यादा यानी इंफॉर्टी कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा से कम तरीके वो शिकार होते हैं। तो उस वजह से उनका जो तशख़्ख़ुस है वो खत्म हो जाता है। वो अपने जो उन पे गालिब होते हैं उनकी तकलीद करते हैं, बस में रही, और उनको मजा आता है उनकी तकलीद करने में, बस में रही। तो ये मसला है। तो मुसलमानों का बुनियादी तशख़्ख़ुस से खत्म हो गया। यानी मुसलमान जो है, यानी वो जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं कि ये मतलब शक्ल से मुसलमान रहा, शक्ल रूदी मुसलमान, समझ रही है, यानी शक्ल से मुसलमान रहा, बाकी इसका जो तशख़्ख़ुस था वो खत्म हो चुका था। इसी तरीके से ईमान और अकीदा जो मुसलमानों का था वो मुतज़लज़ल हो गया। यानी यानी आप देखिए कि एथियस्ट्स भी आज निकल रहे हैं, फेमिनिस्ट भी मुस्लिम सोसाइटी से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। इसी तरीके से मॉडर्निस्ट भी मुस्लिम यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं और मुस्लिम घरों से निकल रहे हैं, बस में आ रही है। तो अभी मैं कुछ मगरिब से पहले मैं अपने एक दोस्त के पास था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी है। तो वो मुझे एक बच्ची के बारे में बता रहे थे कि एक बच्ची है, वो मतलब हमारे साथ कन्वर्सेशन में है यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो अक्सर यानी वो जो सवालात पूछते हैं, वो जो अक्सर सवालात पूछते हैं, तो उनमें बहुत सारे सवालात उन्होंने फिर मुझे वो यानी डायरेक्टली मुझे सेंड किए। तो उसमें एक सवाल ये था कि मतलब आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि उन्होंने लिखा था, बट दैट डज नॉट मीन आई बिलीव एवरीथिंग रिटन इन कुरान। जो सही लगे उसे अपना लो और जो नहीं लगे उसको छोड़ दो, बस में आ रही है। मतलब इस तरीके के मतलब अकायद देखिए मुसलमानों के यहाँ, बच्चों के यहाँ भी पाई जाती। तो ये यही है, यानी इसके नतीजे में कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह, लिटरेचर, दिस एंड दैट, तो डिकंस्ट्रक्शन, डेरिडा का जब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो उसके बाद आपकी हर एक चीज में डिकंस्ट्रक्शन होने लगी। तो ईमान और अकीदा, इसी तरीके से आपकी सकाफत, आपका जो अपना कल्चर था, अपना तमद्दुन था, उसकी एक अपनी पहचान है, उसके अपनी वैल्यूज है, तो वो भी मुतासिर हुए। इसी तरीके से उलूम इस्लामिया, यानी अब आप जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो हदीस हो, कुरान हो, फिका हो, सीरत हो, कोई भी चीज, वो आप गैर मुस्लिमों के आईने से पढ़ते हैं, ओरिएंटलिस्ट इस्तिशराकी आईने से पढ़ते हैं,
سمجھ رہی ہیں؟ پہلے آپ انگریزوں سے یعنی مستشرقین اورینٹلسٹ سے آپ خوب پٹائی کر لیتے ہیں، اپنے ذہن کو خوب پٹائی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب مجھے عربی پڑھنی ہے، اب مجھے خود پڑھنا ہے وغیرہ، تو پھر انہی کے زاویے سے آپ اسلام کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم اجتماعیت، جو مسلمانوں کا اپنا جو اتحاد تھا، تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی سے متاثر ہوا، اور اس کے بعد فکر و نظر، یعنی مسلمانوں کی اپنی فکر ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنے اقدار ہے، تو وہ بھی تمام متاثر ہوئے۔ تو عالم اسلام مغربی تہذیب کی زد میں، ابن حسن ندوی نے لکھا ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں اگر یہ کٹ ہوا تو آپ دوبارہ جوائن کریں گے، ٹھیک ہے، اگر میٹنگ کٹ ہوئی تو آپ دوبارہ اسی سیم لنک پہ آپ جوائن کریں گے۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں عالم اسلام کو ایک بہت ہی نازک، پیچیدہ اور اہم مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مسئلے کے بارے میں اس کے صحیح رویے اور نقطۂ نظر ہی پر ایک مستقل اور آزاد دنیا کی حیثیت سے اس کی شخصیت اور وجود کا انحصار ہے۔ یہ تازہ دم زندگی اور نشاط، جو حوصلہ و عزم اور ترقی و وسعت کی صلاحیت سے بھرپور مغربی تہذیب کا مسئلہ تھا، جس کا شمار تاریخ انسانی کی طاقتور ترین اور وسیع ترین تہذیبوں میں کیا جانا چاہیے، اور جو در حقیقت اگر غیر نظر سے دیکھا جائے ان اسباب و عوامل کا ایک قدرتی نتیجہ ہے جو عرصے سے تاریخ میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمان سوئے ہوئے تھے اور یہ اپنا کام کر رہے تھے، اور مناسب وقت پر اس نئی شکل میں ظاہر ہونے کے منتظر۔ تو عالم اسلام سب سے زیادہ اس خطرے کی زد میں تھا، اس لیے کہ کارگاہ حیات سے قدیم مذاہب کی کنارہ کشی کے بعد اسلام دینی و اخلاقی دعوت کا تنہا علمبردار اور معاشرے انسانی کا واحد نگراں اور محتسب رہ گیا تھا۔ اسی لیے اسلام کو اس سے یعنی سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ یہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، مولانا ابن حسن ندوی کی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، اور ان صفحات کو بھی آپ وہاں پہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ جب یہ آئے تو لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ بس میں آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ ہوا کہ یہاں سے حجاز سے انہوں نے مٹی اٹھائی اور اس کو پھر یعنی مغرب کی تعمیر میں استعمال کیا، مغرب کی تعمیر میں اس کو یعنی اس کو قوی اور مضبوط بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا، چاہے وہ علم ہو یا علم کی مٹی ہو یا کوئی تحقیق کی مٹی ہو، ہر ایک چیز کو انہوں نے لیا اور مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ تو اب جب یہ مسلمان علاقوں میں داخل ہو گئے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ اب جب یہ مسلمان علاقوں میں داخل ہو گئے ریفارمیشن کے نام پر، یا کولونیلزم یعنی کولونائز انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو کیا، تو اس سے جو بہت ساری چیزیں متاثر ہو گئی، پھر یہاں سے بھی رد عمل پیدا ہوا، مسلمانوں کے یہاں سے بھی رد عمل پیدا ہوا۔ جیسے آپ کو پتا ہے اگر علمی اعتبار سے دیکھیں کہ جب مسلمانوں کا تشخص متاثر ہو گیا تو اس کو بچانے کے لیے پھر دیوبند کو آنا ضروری تھا، یعنی مدرسہ دیوبند جو ہے اس کو وجود میں آنا ضروری تھا، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کا جو اپنا تشخص ہے وہ قائم رہ سکے۔ اگر عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ مسلمانوں نے عربی زبان کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے ندوہ کو ضروری یعنی وجود میں معرض وجود میں آنا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم مسلمان علوم میں پیچھے ہیں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو وجود میں آنا تھا۔ اب یعنی دنیاوی علم اور دینی علم کو اس کولونیلزم کے دور میں امتزاج ان دو کے درمیان پیدا کرنے کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھی وجود میں آنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ رد عمل ہوا، مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہم کچھ خسارے کی طرف جا رہے ہیں، بس میری یعنی یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ مسلمان جا رہے ہیں، سیاسی طور پر بھی، تعلیمی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی مسلمانوں کو زوال ہے۔ تو اس زوال کو بچانے کے لیے اب ہم اس طوفان کے مقابلے میں کچھ ہم اپنا بھی یعنی کوئی یعنی رد عمل کریں گے یا کوئی ترکیب ہم اختیار کریں گے۔ اور اس کے بعد جب ان کو یعنی مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ہم کو لڑوایا جا رہا ہے، یعنی ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت ہمیں یعنی ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما کیا جا رہا ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا ہے، یعنی وہ اس کے خلاف اور وہ اس کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں پھر رد عمل پیدا ہوا کہ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوبرا، بس میں رہی ہے تو سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارغ۔ تو اب دیکھیے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یعنی اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اب جب ہر جگہ فرق رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر،
برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو اب مسلمانوں کو احساس ہوا چاہے شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، بہرحال پٹ رہے تو مسلمان ہی ہے، ہنسنا رہی ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں پھر مسلمان ہوشیار ہو گئے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا، پھر یہ پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ عطا مومن کو پھر، یہ اصل میں طلوع اسلام میں ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی۔ تو یہ اب یعنی رد عمل ہوا۔ تو اس وقت اب دیکھیے، اب ہم اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے۔ نمبر 1، اب آپ نے اتنی تاریخ دیکھی کہ مطلب یہ مطلب اجمالاً میں نے کچھ باتیں بیان کی، اجمالاً بس، یعنی میں سرسری طور پر یعنی کچھ چیزوں کو سکپ کر کے، صرف نظر کر کے میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو پہلے نمبر پر اب کرنے کا کام کیا ہے اس وقت؟ نمبر 1 آپ نے سلائیڈز میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، امت کو زوال و انحطاط سے نکالنا، یعنی امت کو اپنے اعمال کے ذریعے سے امت کو مزید زوال میں نہیں دھکیلنا ہے، بلکہ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم امت کو کس طریقے سے زوال اور انحطاط سے نکال سکتے ہیں۔ باعث مجموعی جو مسلمان اس وقت زوال پذیر ہے، جو اس وقت مسلمان تنزل کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو ہم کس طریقے، چاہے علمی طور پر، چاہے مطلب معاشی طور پر، یا کسی اور وجہ سے، تو بہرحال ہم ان کو کس طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو نکالیں، تو پھر تو اللہ کے ہاتھ میں، السعی منی والاتمام من اللہ، لیکن کوشش میری طرف سے ہونی چاہیے، پھر اتمام اللہ کی طرف سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، علوم، جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے یعنی مغلیہ سلطنت بھی زوال پذیر ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا جو حکمران بدل رہا ہے، یک کے بعد دیگر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، آٹومنس بھی زوال پذیر ہوئے، تو اب انہوں نے اپنے طور پر جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔